السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فصل لربک وانحر، صدق اللہ العلی العظیم۔ میرا عزیز ساتھیوں، آپ حضرات کے سامنے میں نے ایک آیت تلاوت فرمائی سورۃ الکوثر کی۔ اس آیت کریمہ فصل لربک وانحر، اس میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چیزوں کی ہدایت کی ہے، ایک نماز ہے اور دوسری جو ہے وہ قربانی۔ نماز جو ہے بدنی اور جسمانی عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت ہے، اور قربانی مالی عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت ہے۔ اسی بنا پر قربانی جو ہے امتیاز اور اہمیت کے حامل ہے کہ اللہ کے نام پر قربانی کرنا بت پرستی کے شعار کے خلاف ایک جہاد بھی ہے، کیونکہ قربانیاں بتوں کے نام پر ہوتی تھی پہلے۔ اس لیے قرآن کریم کے ایک اور آیت میں بھی نماز کے ساتھ ساتھ قربانی کا ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان صلاتی ونسکی ومحیائی ومماتی للہ رب العالمین۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے نماز کے ساتھ ساتھ قربانی کا ذکر فرمایا۔ بہرحال قربانی بہت بڑی عبادت ہے، تو اس میں یہ بات مجھے بیان کرنی ہے کہ بہت بڑی عبادت ہے جو اس میں جن جانوروں کی قربانی ہوتی ہے، کن عیوب کی وجہ سے ان جانوروں کی قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ بالتفصیل انشاءاللہ میں اس کو ذکر کروں گا۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ میں ذکر کرتا ہوں کہ بکرا جو ہوتا ہے جس میں ایک انسان شریک ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے 1 سال کا ہونا شرط ہے۔ 1 سال کے کم کے بکرے کی قربانی درست نہیں ہے۔ اور وہ جانور بھینس وغیرہ جو ہے بڑے قسم کے جو جانور ہے جس میں 7 لوگ شریک ہوتے ہیں، اونٹ کو چھوڑ کر، اس میں 2 برس کا ہونا شرط ہے۔ آج کل یہ جو لوگ ہیں 1200 یا 1300 روپے میں گجرات کے اندر جو قربانیاں کرواتے ہیں حصہ دے کر کے، میرا خیال ایسا ہے کہ ان کی قربانی درست نہیں ہوتی ہے، کیونکہ جانور بہت مہنگا پڑتا ہے، اور 7 کے حساب سے اگر حصہ حساب لگایا جاوے تو 1200-1300 میں یہ رقم پہنچتی نہیں ہے یہاں تک۔ تو اس لیے 2 برس کا ہونا شرط ہے۔ 2 برس کا اگر کم ہے تو تمام لوگوں کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد جو ہے اونٹ ہے، اس میں بھی 7 لوگ شریک ہوتے ہیں، تو اونٹ کے اندر 5 سال کا ہونا شرط ہے۔ 5 سال سے کم ہوگا تو جائز نہیں ہے۔ ایک بات اس میں یہ ہے کہ دمبا جو ہوتا ہے جس کو گیٹا بولتے ہیں آج کل، اگر وہ موٹا تازہ فربا ہے، اٹا کٹا جس کو بولتے ہیں بہت، تو وہ 6 ماہ کا ہے تو وہ اس کی قربانی درست ہے۔ یہ ہم کو کیسے معلوم ہوگا کہ یہ 6 ماہ کا ہے اور فربا ہے، موٹا ہے؟ تو اس کے پہچاننے کا ایک طریقہ یہ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ 1 سال کا جو مطلب کہ فربا دمبا ہوتا ہے اس کو، اور 6 ماہ کا جو دمبا فربا ہے، مطلب کہ اس کو دونوں کو ساتھ میں رکھا جاوے اور دیکھا جاوے کہ دونوں برابر ہے یا نہیں ہے، تب 6 ماہ کے دمبے کی قربانی درست ہوگی۔ دوسرا مسئلہ جو مجھے بیان کرنا ہے، چند مسائل، وہ یہ ہے کہ کن جانوروں کی قربانی کن عیوب کی وجہ سے جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، اس کو سماعت فرماوے۔ جو جانور اندھا ہو یا کانا ہو، ایک آنکھ کی تہائی روشنی یا اس سے زیادہ جاتی رہی، 1 آنکھ کی تہائی روشنی یا اس سے زیادہ جاتی رہی، یا 1 کان تہائی یا تہائی سے زیادہ کٹ گیا، یا تہائی دم یا تہائی سے زیادہ کٹ گئی، پونچھ جو آتی ہے وہ تہائی یا اس سے زیادہ کٹ گئی ہو، تو اس جانور کی قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو جانور اتنا لنگڑا ہے کہ فقط 3 پاؤں سے چلتا ہے، چوتھا پاؤں رکھا ہی نہیں جاتا، یہ سننا،
فقط 3 پاؤں سے ہی چل سکتا ہے، چوتھا پاؤں اس کا استعمال میں لایا ہی نہیں جاتا، تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ اور اگر چوتھا پاؤں رکھتا تو ہے لیکن اس سے چل نہیں سکتا، اس کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔ چوتھا پاؤں زمین پر رکھتا ہے لیکن چل نہیں سکتا ہے، یا پھر بالکل رکھ ہی نہیں سکتا ہے، تو ان دونوں قسم کے جانوروں کی قربانی درست نہیں ہے۔ اور اگر چلتے وقت وہ پاؤں زمین پر ٹیک لگا کر چلتا ہے، اس پاؤں کے ذریعے سے زمین پر ٹیک لگا کر چلتا ہے اور چلنے میں اس کا سہارا لگتا ہے، چوتھے پاؤں کا سہارا اس کو لینا پڑتا ہے لیکن لنگڑا کر چلتا ہے، تو اس کی قربانی درست ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو جانور ہے بالکل دبلا سا نہ ہو، بالکل دبلا سا جانور نہ ہو کہ جس کی ہڈیوں میں بالکل گدا ہی نہ رہا ہو، اس کی قربانی کرنا درست نہیں ہے، کچھ ہے ہی نہیں اس کے اندر گوشت، تو اس کی قربانی کرنا بالکل درست نہیں ہے۔ اور اگر اتنا دبلا نہ ہو تو دبلے ہونے سے کچھ حرج نہیں، اس کی قربانی درست ہے، لیکن موٹے تازے جانور کی قربانی کرنا زیادہ بہتر ہے۔ بہت زیادہ دبلا نہیں ہے تو اس کی قربانی جائز ہے، لیکن فربا جانور کی قربانی کرنا بہتر ہے۔ پھر آگے ایک مسئلہ یہ ہے کہ جس جانور کے بالکل دانت نہ ہو اس کی قربانی درست نہیں ہے، اور اگر کچھ دانت گر گئے لیکن جتنے دانت گرے ہیں لیکن جتنے دانت گرے ہیں ان سے زیادہ باقی ہے، گرنے والے دانت زیادہ ہے اور باقی رہنے والے جو دانت ہے وہ کم ہے، اور اگر کچھ دانت گر گئے لیکن جتنے گرے ہیں ان سے زیادہ باقی ہے تو اس کی قربانی درست ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دانت بہت زیادہ باقی ہے، گرنے والے دانت بہت کم ہے، تو اس کی قربانی درست ہو جائے گی۔ آگے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جس جانور کے پیدائشی کان نہیں تو اس کی قربانی کرنا درست نہیں ہے، اور اگر کان تو ہے لیکن بالکل ذرا سے چھوٹے چھوٹے ہیں تو اس کی قربانی درست ہو جائے گی۔ پھر آگے ایک مسئلہ یہ ہے کہ جس جانور کے پیدائشی سینگ نہیں ہے، یا سینگ تو ہے لیکن ٹوٹ گئے تو اس کی قربانی درست ہے۔ کیا پیدائشی سینگ نہیں ہے یا سینگ تو ہے لیکن ٹوٹ گئے ہیں تو اس کی قربانی کرنا درست ہے، البتہ بالکل جڑ سے ٹوٹ گئے ہو تو قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ پھر آگے خصی بکرا جو ہوتا ہے تو اس کی قربانی کرنا بھی درست ہے، بلکہ افضل بتایا گیا ہے۔ پھر آگے جس جانور کے خارش ہو اس کی بھی قربانی کرنا درست ہے، خارش کا جو مریض ہو جانور اس کی قربانی کرنا درست ہے، لیکن البتہ اگر خارش کی وجہ سے بالکل دبلا ہو گیا ہو تو یہ اس جانور کی قربانی کرنا بالکل درست نہیں ہے۔ پھر آگے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر جانور قربانی کے لیے کسی صاحب نے خرید لیا تب کوئی ایسا عیب پیدا ہو گیا جس سے قربانی درست نہیں، کیا خریدنے کے بعد کوئی ایسا عیب پیدا ہو گیا کہ جس سے قربانی کرنا درست نہیں ہے تو اس کے بدلے دوسرا جانور خرید کر کے قربانی کرے، اگر آدمی ثروت ہو، صاحب المال ہو۔ ہاں اگر غریب آدمی ہو جس پر قربانی واجب نہیں تو اس کے واسطے درست ہے کہ وہی جانور قربانی کرے۔ یہ جو چند مسائل تھے کہ کن جانوروں میں کن عیوب کی وجہ سے قربانی کرنا جائز نہیں ہے، یہ مختصراً آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرماوے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔